السلام علیکم ایوری ون، دس از می محمد شجاع الحسن۔ انسان بہت بے صبرا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہے اور بروقت پوری نہ ہونے کی صورت میں مایوسی اختیار کر کے راہ گناہ پر چل پڑتا ہے، جبکہ خداوند متعال نے اس کو مانگنے کا سلیقہ اور دنیا اور آخرت کی ترقی کا نسخہ بھی بتلا دیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پر۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں پر ایک کلیئر انٹیمیشن دے دیا کہ ڈیفینیٹلی اس دنیا میں انسان آیا اور وہ نفسانی خواہشات رکھتا ہے اور اپنے نفس کا غلام بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ایک انسان کی اپنی ذاتی خواہش ہے اور ایک میری چاہت ہے یا میری ایکسپیکٹیشنز ہیں انسان سے۔ اللہ نے کہا کہ ایٹ دی اینڈ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ساری زندگی دنیا میں ترقی پانے کے لیے اپنے رب سے دور رہتا ہے اور دنیا میں مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے بھاگتا رہتا ہے، اور جب عمر کے اس حصے میں داخل ہو جاتا ہے جب کچھ اور کرنے کے قابل نہیں رہتا تو اپنے خداوند متعال کی بندگی اور عبادت شروع کر دیتا ہے، جبکہ اللہ نے بتلا دیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ حدیث آگے کنٹینیو ہوتی ہے، اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ پس اگر تو سونپ دے اپنے آپ کو اس کے حوالے جو میری چاہت ہے، پس اگر تو سونپ دے اپنے آپ کو اس کے حوالے جو میری چاہت ہے، یعنی اللہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ تو میری بندگی میں، انسانیت کی خدمت میں، یعنی جو میری تجھ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں تو ان پہ عمل کرنا شروع کر دے تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ یعنی اللہ ہمیں وہ بھی عطا کر دے گا جو ہم جیسے انسان کی نفسانی خواہشات ہیں، مال و دولت، پیسہ، گھر، اچھا لائف سٹائل، یہ سب کچھ ہمیں مل جائے گا، لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک شرط رکھی ہے، ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ وہ میں تجھے تب دوں گا جب تو اس پہ عمل پیرا ہو جائے جو میری چاہت ہے۔ آگے حدیث کو مزید کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ نے یہاں پر انسان کو تنبیہ بھی کر دی ہے، خبردار بھی کر دیا ہے کہ اگر تو میری مخالفت کرے تو میں تجھے تھکا دوں گا اتنا اس میں کہ جو تیری چاہت ہے۔ یعنی اللہ نے خبردار کر دیا کہ اے انسان، اگر تو مجھ سے دور ہو کے، تو میرے بندوں سے دور ہو کے، تو میرے بتلائے ہوئے مذہب سے دور ہو کے اس چیز کے پیچھے بھاگتا رہے جو تیری ذات کی خواہش ہے، جو تیرے نفس کی خواہشات ہیں، اگر تو ان کا اسیر ہو جائے تو میں تجھے اس میں اتنا تھکا دوں گا کہ وہ تجھے حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ دنیا میں صرف مال و دولت کے لیے بھاگتا رہے تو ایٹ دی اینڈ اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو کرے مخالفت اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں اتنا جو تیری چاہت ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے اگینسٹ چلیں تو اللہ ہمیں ہماری خواہشات کے پورے ہونے میں بھی تھکا دے گا۔ اور حدیث پھر اختتام کہاں پر ہو رہی ہے کہ اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یعنی اللہ نے ایک کلیئر میسیج کمیونیکیٹ کر دیا انسان کو کہ اگر تو بندگی کرے گا میری تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو میری چاہت ہے، لیکن اگر تو مخالفت کرتا رہے گا میری، اگر تو مجھ سے دور بھاگتا رہے گا تو تجھے وہ بھی نہیں ملے گا جس کی خاطر تو مجھ سے دور بھاگ رہا ہے۔ ہمارے لیے یہاں پر ایک بہت کلیئر میسیج ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کب ہمیں جو ہے وہ پیسہ، ترقی، دولت سب کچھ مل جائے، پھر ہم اللہ کی اطاعت اور بندگی اور اس کے انسانوں کی خدمت کرنا شروع کریں گے۔ ہمیں اس کے وائس ورثہ سوچنا چاہیے، جیسے کہ حدیث میں الفاظ میں بیان کیا گیا ہے
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔